الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت ہندوستان کی موجودہ حالت جو ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے اور مختلف مسائل بالخصوص مسلمانوں کے سلسلے میں پریشان کن پیش آ رہے ہیں، یہ بات پوری ملت اسلامیہ کے لیے باعث تشویش ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایک طویل دور سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت اور آبرو کو پامال کرنے کی بڑی کوششیں مختلف ذریعوں سے، مختلف تنظیموں سے، مختلف لوگوں کی طرف سے برابر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کتنا خون بہایا گیا، ان کی کتنی جائیدادوں کو لوٹا گیا، ان کے مالوں کو کس کس طرح تباہ و غارت کیا گیا، ان کی تجارتوں کو اور ان کی اقتصادی حالت کو کس طریقے پر کمزور اور انتہائی تباہی کی طرف لے جایا گیا، یہ سب ایک طویل تاریخ کا باب ہے۔ اور پھر اب موجودہ حالات میں روز بروز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے جان، ہمارے مال اور عزت اور آبرو کے بعد ہمارے ایمانوں کو بھی تباہ کرنے کے لیے پورا منظم ایک پلان تیار کر لیا ہے۔ مسلمان اس ملک کے اندر آج سے نہیں ہے، بہت طویل عرصے سے یہاں پر مسلمان بود و باش رکھتے آئے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد اسی ملک کے باشندے
اور اس ملک کو سنوارنے میں، بنانے میں، اس ملک کو پروان چڑھانے میں، اس ملک کو ترقی دینے میں مسلسل محنتیں اور کوششیں کرتے رہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے، بلکہ عوام الناس نے، ہر طبقے کے لوگوں نے اس ملک کو سنوارنے میں اور بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ سے وہ اس ملک کے وفادار رہتے ہوئے ایسا کردار اور ایسا انداز پیش کرتے رہے جو ہر ایک کے سامنے واضح ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک طبقہ ہمیشہ سے اس ملک کو تباہ کرنے اور اس ملک کی جو صورتحال امن کی، سلامتی کی ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے ٹھانا ہوا ہے۔ وہ طبقہ پہلے چھوٹی مقدار میں ہوگا، لیکن اب اس کی مقدار اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ایک منظم انداز پر یہ لوگ محنت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کا وفادار رہا اور ہمیشہ وفادار رہے گا، اور یہ لوگ جو اس ملک کے اندر ظلم، زبردستی، مال اور جان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں، مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو تباہ کرنے کی فکریں اور سازشیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک سے وفاداری نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے حب الوطنی کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس ملک سے وہ غداری کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جب ملک کے اندر سلامتی باقی نہ رہے گی، امن باقی نہ رہے گا، قتل و غارت گری کے واردات برابر پیش آتے رہیں گے، اور پھر کبھی مذہب کے عنوان پر یہ غارت گری چلا کرے گی، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ملک کی سلامتی اس میں ہے، ملک امن اور امان اور سلامتی کے ساتھ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ یہاں طویل زمانے سے جیسے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف عقائد و نظریات کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اسی طریقے پر اس کو چلنے دیا جائے، یہاں پر ہر مذہب کو برداشت کیا جائے، ہر مذہب کے ساتھ میں رواداری کا معاملہ کیا جائے، ہر مذہب کے لوگوں کو، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہر مذہب کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پر باقی رہ سکتا ہے، اس کے پیروکاروں کو اس بات کی پوری پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے طرز پر، اپنے نظریات پر، اپنے عقائد پر اور اپنی فکر پر باقی رہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ان نظریات کو اور اپنے ان عقائد کو اور اپنے مذہب کو ترویج دیتے ہوئے دوسروں میں اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو پروپیگنڈے میں لا سکتے ہیں، اس کا پرچار کر سکتے ہیں، خود بھی اس پر جی سکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم کو حق دیا گیا، اور صرف ہم کو نہیں، یہاں کے تمام باشندوں کو اس بات کا حق دیا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جوز اور یہودی ہو یا اور کسی مذہب کے پیروکار ہو، سب کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر یہاں برقرار رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، کانسٹیٹیوشن کے اس اہم ترین دفعے کو پامال کرتے ہوئے، اس کو توڑتے ہوئے اور کانسٹیٹیوشن کی اس دفعے کو چیلنج کرتے ہوئے کچھ لوگ ہمیشہ سے اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی اور مذہب کو یہاں چلنے نہیں دیں گے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ حق ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حق ہم چھیننا چاہتے ہیں،
تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے اس حق کو چھیننا گویا کہ کانسٹیٹیوشن کا مقابلہ کرنا ہے، گویا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، قانون سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ ہندوستان کا یہ قانون جو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہاں کی تمام ملتوں نے، یہاں کی تمام قومیتوں نے، یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے آمنا صدقنا کہا اور اس کے مطابق یہاں پر برابر چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس کانسٹیٹیوشن ہی کو جو لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے فضا بنانے کے لیے آئے دن عجیب عجیب حالات اور واقعات برپا کرتے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ملک سے وفاداری نہیں بلکہ اس ملک سے غداری کرنے پر تلے ہوئے۔ کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ٹکر لینا، اس کا صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے وہ غداری کر رہا ہے، اس ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قانون کو ہمیں ماننا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں کے قانون کو مانتے ہیں، یہاں کے قانون پر چلتے ہیں، یہاں کے قانون سے وفاداری کرتے ہیں، اور اسی قانون میں ہم کو اس بات کے لیے کہا گیا اور اس کا حق ہم کو دیا گیا، جیسے کہ سب کو دیا گیا کہ تم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو۔ اس لیے اگر کبھی کوئی لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ تمہارا مسلم پرسنل لا بدلنے کے قابل ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بدلنا عدلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ ہم کو حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، جو مذہب ہمارا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں کی کسی طاقت کو، یہاں کی کسی سرکار کو، یہاں کی کسی عدالت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قانون سے ٹکر لے جو نیا قانون بنانا چاہتی ہے مسلمانوں کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کانسٹیٹیوشن سے ٹکر لے رہے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ ہمیشہ سے اس ملک کے وفادار رہے اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے آئے اور آج بھی اسی طریقے پر وہ گزارتے چلے آئے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خلش ہے، جن دلوں کے اندر کچھ تپش ہے، حسد اور جلن ہے، بغض اور عداوت ہے، ملک سے غداری کا جذبہ ہے، وہ لوگ مسائل کو برابر اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ سورج کی پوجا کی جائے، اسکولوں میں اس کا رواج ڈالا جائے، اور کبھی وہ مسئلہ اٹھاتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ، اور کبھی ہمارے نکاحوں کا مسئلہ، اور کبھی ہمارے وراثت کے مسائل کا مسئلہ۔ مختلف مسائل کو ابھار کر لوگوں کے ذہنوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کل بھی 3 طلاق والی بات پھر دوبارہ اٹھائی گئی ہے اور پھر مسلمانوں کو ایک بار تشویش کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بیانات ہو چکے، تمام ہندوستان کے اندر اس مسئلے پر گفتگو کی گئی، علماء نے اس کی حقیقت کو واضح کیا، دانشوروں نے اس مسئلے پر گفتگو کی، مختلف زاویوں سے اس کے اوپر نگاہ ڈالی گئی، اور نئے قانون اور نئے بل کو لانے والے لوگ جن مسائل کو اٹھا رہے ہیں ان مسائل کا بہت ہی اچھا اور تفصیلی اور تشفی بخش جواب بہترین اسلوب و انداز میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ نیا قانون لانے کی کوشش دراصل اسلام پر حملہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ملت کو تباہ کرنے کی طرف دعوت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے ٹکر لینا ہے۔ ان سارے حقائق کو بتایا گیا
اور یہ بھی بتایا گیا کہ تین طلاق والی بل جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں۔ اسی طریقے پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے، بار بار لوگوں کی طرف سے مختلف ذرائع ابلاغ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کہتے تو ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے دردناک طریقے پر پٹائی کی جا رہی ہے کہ کوئی انسان کسی جانور کے بارے میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ کسی جانور کی ایسی پٹائی، وہ بھی کوئی انسان اگر مہذب انسان ہو، انصاف پسند انسان ہو، ہمدرد و غمخوار انسان ہو، جس کے دل کے اندر انسانیت موجود ہو، جس کے دل کے اندر انسانیت کے اقدار اور جذبات موجود ہو، وہ کبھی کسی جانور کے ساتھ بھی اس سلوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ لوگ صرف اس نعرے کے نہ لگانے پر ایک مسلمان کو قتل کر دیتے، دردناک طریقے پر پٹائی کرتے۔ اب ایسے واقعات روز روز سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی بنگال سے خبر آ رہی ہے، کبھی بہار سے خبر آ رہی ہے، کبھی مہاراشٹر سے خبر آ رہی ہے، کبھی یو پی سے خبر آ رہی ہے، مختلف علاقوں کی خبریں کہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک اور یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے۔ تمام پیغمبر اسی دعوت کو لے کر آئے، اسی دعوت کی تبلیغ اور اشاعت فرماتے رہے، اسی کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتارتے رہے اور اس عقیدے کو مضبوط طور پر دلوں کے اندر بٹھاتے رہے۔ سب سے بڑا عقیدہ جو اسلام پیش کرتا ہے، سب سے پہلا عقیدہ جو اسلام پیش کرتا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر کوئی چیز عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہو، مسلمان کبھی اسے مان نہیں سکتا۔ مسلمان جان دے سکتا ہے لیکن ایسے غلط نظریے کو کبھی مان نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ جو اس کائنات کا چلانے والا ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی اور ان کو بھی اور تمام دنیا کے انسانوں کو بھی اسی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اگر کسی نعرے سے زد پڑتی ہو، کسی نظریے سے زد پڑتی ہو، تو مسلمان اپنے اس نظریے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اپنے اس عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انسانیت کہاں چلی گئی؟ دنیا ہے انسانوں سے آباد، لیکن انسانوں میں انسان کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باہر نکل کے جا رہا تھا، میں نے ایک بہت ہی ضعیف العمر بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں رات کے اس موقع پر؟ ہاتھ میں آپ کے چراغ ہے اور آپ یہاں پر کچھ تلاش کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ کی کچھ مدد درکار ہو تو بندہ حاضر ہے، آپ کی مدد کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں ایک چیز تلاش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اس دھرتی میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کی اس دھرتی پر انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ مولانا رومی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ انسان تو کبھی دنیا سے غائب ہو چکا ہے، آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟
یہ مولانا رومی کا جواب تھا۔ مولانا رومی کا یہ جواب سن کر وہ بزرگ کہنے لگے، ارے تم نے یہ کہا ہے کہ انسان غائب ہو چکا ہے، عنقا ہو چکا ہے اور ایک طویل زمانے سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس بات کے سننے کے بعد میرے دل کے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں ایسے انسان کو تلاش کر کے رہوں جس کے اندر انسانیت موجود ہو۔ یہ واقعہ مولانا روم نے آج سے 700 برس پہلے لکھا ہے۔ کتنے برس پہلے؟ 700 برس پہلے لکھا ہے۔ اب 700 برس مزید گزر چکے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو۔ وہ زمانہ آج کے حساب سے خیر کا زمانہ تھا، وہ زمانہ آج کے لحاظ سے کچھ خوبیوں کا زمانہ تھا۔ اس کے باوجود مولانا روم کہتے ہیں آدمی تلاش کر رہے انسان کو، اور میں نے اس کو بتایا کہ انسان تو کبھی دنیا سے غائب ہو چکا۔ آج زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ جی ترقی کا دور ہے، لیکن ترقی کس کو ہو رہی ہے؟ چیزوں کو ترقی ہو رہی ہے، مکانوں کو ترقی ہو رہی ہے، اشیاء کو ترقی ہو رہی ہے اور چیزوں کو ترقی ہو رہی ہے۔ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی آ رہی ہے، پلینیں بنتی چلی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزوں کی ایجاد حیرت انگیز طور پر سامنے آتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر آ گیا، یہ انٹرنیٹ آ گیا، یہ ٹیلی ویژن آ گیا، یہ ریڈیو آ گیا، یہ کاریں آ گئی، یہ بسیں آ گئی، یہ ہیلی کاپٹر آ گیا، یہ جو ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں اب وجود میں آتی گئی اور آتی چلی جا رہی ہیں، اور آگے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ ان سب چیزوں میں ترقی ہے، لیکن انسانیت کے اندر تنزلی ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز ترقی یافتہ، لیکن انسان سب سے زیادہ پستی میں، سب سے زیادہ ذلت میں، سب سے زیادہ خاری میں، سب سے زیادہ پیچھے اور سب سے زیادہ تنزلی میں چلا گیا ہے، اس لیے کہ وہ چیزوں کو ترقی دے رہا ہے، لیکن کبھی اپنے دل کے اوپر اس نے غور نہیں کیا کہ مجھے ایک انسان بن کے اس دنیا میں رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے کوئی بزرگ آدمی چلے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا سائنسدان ان سے ملاقات کیا تو ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ ان بزرگ نے ان سے پوچھا خیر خیریت کے بعد کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے جو ہے ہوائی جہاز بنایا جس سے کہ انسان اڑ کے جا رہا ہے، ہم نے ایسی ایسی عجیب عجیب چیزیں بنائی جس کو آج انسان استعمال کرتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے سائنس کی بنیاد پر جو نئی نئی ایجادات تھی ان کا ذکر کیا۔ جب ان صاحب نے اپنی ساری بات ختم کر دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا حال تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ تم کچھ اڑتے ہو، کچھ بھاگتے ہو، کچھ چلتے ہو، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر انسانیت موجود نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پر اڑے تو نہیں لیکن انسان بن کے چل کے دکھائے۔ نہ اڑے خیریت، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی اس سرزمین پر چلے تو انسانوں کی طرح چلے، وہ جانور بن کے نہ رہے، وہ درندہ نہ بن جائے، وہ ہاتھی نہ بن جائے، وہ شیر نہ بن جائے، وہ خونخوار درندہ نہ بن جائے۔ انسان ہونے کے باوجود وہ اگر درندہ پن دکھاتا ہو، شیر پن دکھاتا ہو، ہاتھی پن دکھاتا ہو، لوگوں کے لیے خونخوار جانور کا انداز اختیار کرتا ہو، تو پھر یہ انسان کیا انسان ہوا؟ وہ نہ اڑے خیریت سے لیکن انسانوں جیسا اس سرزمین پر، اس دھرتی پہ چل کے تو دکھا ہے۔ بھائیو، آج ہر چیز کو ترقی ہے لیکن انسان تنزلی میں آ گیا ہے۔ انسان انسانیت کا احترام بھول گیا۔ انسان کو خود خبر نہیں کہ انسان کیا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کے درندوں نے، یہ شہر میں بسنے والے کچھ زہریلے جانوروں نے
انسانوں کی بستیوں پر حملہ کیا ہو۔ آپ نے کبھی سنا کہ شیروں نے ایک پارٹی بنائی، ہاتھیوں نے ایک گروپ تیار کیا اور ان سب نے مل کر انسانوں کو تباہ کر ڈالا؟ جی اتفاق سے کوئی ہو گیا تو ہو گیا، کوئی ہاتھی نکل آیا، وہ بھی ڈرا یہ بھی ڈرے، کچھ واقعات ہو گئے۔ شیر نکل آیا اور کسی انسان کو کھا کے چلا گیا، ایسا تو ہوا، لیکن انسانوں کو مارنے کے لیے، انسانوں کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے منظم سازش کی ہو، اور شیروں نے، ہاتھیوں نے، باغوں نے، ریچھوں نے اور مختلف قسم کے خونخوار درندوں اور جانوروں نے انسان کو تباہ کرنے کے لیے میٹنگ کی ہو اور منظم سازش کی ہو اور ان کے اوپر منظم حملہ کر دیا ہو۔ کبھی آپ نے ایسا سنا نہیں ہوگا، پوری تاریخ کے اندر ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے، لیکن ایسے کتنے واقعات آپ کو چاہیے؟ انسانوں کی بستیوں کو تباہ کرنے انسان ہی آئے، انسانوں کو ختم کرنے، انسانوں کو برباد کرنے کے لیے انسانوں ہی کا گروپ تیار ہوا، اور اس انسانوں کے گروپ نے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے، خونخوار ہتھیار بنائے، زبردست ہتھیار بنائے، اور جو ہے انسانوں کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا۔ یہ واقعات تو برابر سننے میں آتے رہتے، پرانی تاریخ میں بھی موجودہ صورتحال کے اندر ایسے واقعات مسلسل مستمر طور پر پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کے روپ میں تو ہوتے ہیں، انسانوں کے جو ہے شکل اور شباہت میں تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح کار فرما ہوتی ہے وہ انسانوں کی روح نہیں ہوتی، وہ کبھی شیروں کی روح ہوتی ہے، وہ باغوں کی روح والے ہوتے ہیں، وہ ہاتھیوں کی روح والے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، انسانوں کی بستیوں کو تباہ کرتے ہیں، انسانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مار مار کر ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر رسی برابر رحم و کرم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر بڑا حیرت انگیز اعلان اس دور کے اندر نازل ہوا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آج سے 1400 برس پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کے اندر دو جگہ حیرت انگیز یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانو تم اپنے اس پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو جس پروردگار نے تم سب لوگوں کو ایک ہی نفس، ایک ہی ذات سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور اسی ایک سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اس ایک نفس سے مراد، ایک ذات سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک نفس سے تم کو پیدا کیا اور اسی ایک نفس سے ان کی بیوی کو پھر پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی دونوں سے بے شمار مردوں کو، بے شمار عورتوں کو دنیا کی دھرتی کے اوپر آباد فرما دیا۔ اس دھرتی کے اوپر آج جو کچھ بس رہے ہیں یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں صرف ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، تمہارا مذہب کچھ ہو، تمہاری رنگتیں کچھ ہو، تمہارے علاقے کچھ ہو، جغرافیائی حدود کے اعتبار سے تم تقسیم کیوں نہ ہو گئے ہو، مختلف مذاہب کے اعتبار سے تم تقسیم کیوں نہ ہو گئے ہو، رنگتوں کے لحاظ سے تم تقسیم کیوں نہ ہو گئے ہو، اور تمہاری زبان اور تمہاری لینگویج کے اعتبار سے تم الگ الگ بولیاں کیوں نہ بولتے ہو، کوئی کنڑ بولتا ہو، کوئی تمل بولتا ہو، کوئی عربی بولتا ہو، کوئی اردو بولتا ہو، اور کوئی انگریزی بولتا ہو، کوئی فرانسیسی بولتا ہو، کوئی کچھ اور بولتا ہو، لیکن یہ تقسیم ہونے کے باوجود تم سب کو معلوم ہونا چاہیے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔
رنگتیں مختلف ہیں. کبھی ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بچے دو رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں ایک کالا، ایک گورا، ایک سولا، ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل، اور اسی کا بھائی ہے بڑا بدصورت. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا گیا، رنگتیں کیوں نہ مختلف ہو، زبانیں کیوں نہ مختلف ہو، اور خوبصورتی کے لحاظ سے تم الگ الگ کیوں نہ ہو، اور اسی طرح تمہارے علاقے الگ الگ کیوں نہ ہو. یہ علاقے بعد میں ہوئے الگ الگ، جب پیدا ہوئے تو ایک سے پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے، نسل جوں جوں بڑھتی چلی گئی، لوگ الگ الگ علاقوں کے اندر آ کے آباد ہوتے رہے، پوری دنیا آباد ہو گئی. اب بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا وہاں بھی آبادی ہو جائے گی. آپ کے بنگلور بہت چھوٹا تھا اس زمانے کے اندر، لیکن اب کہاں سے کہاں تک پھیل گیا. جو علاقے غیر آباد تھے وہ آباد ہو گئے. اب ان علاقوں میں لوگ جو بس گئے وہ آپ سے جدا نہیں، کسی انسان سے جدا نہیں، وہ انہی ماں باپ کی اولاد ہیں جن کو اللہ نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے. اور اگرچہ تم قبائل میں اور جو ہے مختلف انداز سے تم الگ الگ کیوں نہ ہو گئے ہو، لیکن تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. یہ اعلان اس دور کے اندر کیا گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب لوگوں کے اندر اختلاف تھا، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے امتیازی نشانات موجود تھے، ایک دوسرے کو چاہا نہیں کرتے تھے، قبیلوں کے اندر بڑی لڑائیاں چلا کرتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہو چکا تھا. ایسے دور کے اندر جس کے بارے میں خود قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے چلا کرتے تھے. ایک جگہ پر دو آدمیوں کے درمیان گھوڑوں کی ریس ہوئی، دو گھوڑے، ایک آدمی اس پر ایک آدمی اس کے اوپر بیٹھ کے چلے، لیکن ایک گھوڑا دوسرے آدمی کے گھوڑے سے آگے بڑھتا چلا گیا. بس جناب کیا تھا، ایک چھوٹی سی بات، لیکن اس چھوٹی سی بات نے اس بات کو اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بتنگڑ بنا دیا کہ اس کے اور اس کے قبیلے والے جمع ہوتے چلے گئے، اور پھر دونوں قبیلوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوا اور جنگ برپا ہو گئی، اور 40 سال سے پہلے ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ تھا زمانے جاہلیت کا نقشہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کیا کرتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے پیارا سا اعلان کیا، وہی اعلان جو آپ کو ابھی سنایا گیا. جھگڑوں کے دور میں، اختلافات کے دور میں، ایک دوسرے سے جدائی کے دور میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے دور میں، ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر تلنے والے دور میں، اس دور کے اندر اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ کہتے ہیں اے انسانوں، ہم نے تو تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، جھگڑتے کیوں ہو، ایک دوسرے کو مارتے کیوں ہو، ایک دوسرے سے بغض کیوں رکھتے ہو، ایک دوسرے سے نفرتیں کیوں باندھتے ہو، ایک دوسرے سے یوں جدا کیوں ہوتے ہو. تم کو پیار و محبت کا وہی ثبوت دینا چاہیے جو ایک ماں باپ کی اولاد کے اندر ہوا کرتا ہے. وہ دور، اس دور کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ایسا لگ رہا تھا اس دور میں گویا کہ زلزلہ برپا ہو گیا. کس پر زلزلہ؟ ان کے عقیدوں پر، ان کے نظریوں پر، ان کی فکروں پر، ان کے انداز زندگی پر، ان کی معاشرت پر، ان کے طرز عمل پر، اس کے اوپر ایک بجلی ڈال دی گئی اور زلزلہ برپا ہو گیا. اور پھر لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوئی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. پہلے دشمنی تھی، اب وہی اخوت اور پیار و محبت کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی. اور اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کی فضا کو بدل کے رکھ ڈالا.
آج بھائیوں اسی پیغام محمدی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پیغام قرآنی، جو پیغام محمدی ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو دوسروں سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مارنے والوں کو بتاؤ، ان ظلم کرنے والوں کو بتاؤ، ان جو ہے جاہل لوگوں کو بتاؤ، ان لوگوں کو بتاؤ جن کے اندر بغض ہے، جن کے اندر عداوت ہے، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم انسان ہو کہ نہیں ہو؟ تم کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انسان میں پیار ہوتا ہے، انسان میں انس ہوتا ہے، انسان میں محبت ہوتی ہے، انسان میں اتحاد ہوتا ہے، انسان کے اندر پیار ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوا کرتا جیسے کہ جنگل کے درندے ہوا کرتے ہو۔ تمہاری یہ حرکتیں تو جنگل کے درندے بھی سنے تو شاید ان کو بھی شرم آ جائے۔ ایسے حالات پیش کیے جا رہے، اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو حالات پر تبصرہ، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو میں نے بتایا ہمارے نبی کا اور قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کے اندر ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا انسانیت کو کیا پیغام پیش کیا گیا ہے۔ یہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس پیغام کو دوسروں سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ شیئر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شیئر کرتے، الٹی باتیں، سیدھی باتیں، غلط باتیں، جھوٹی باتیں، مختلف قسم کی گندی و غلط باتیں، سب کچھ پھیلا رہے ہو۔ لیکن کیا اپنا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ہمارے ذمے تبلیغ فرض ہے، ہمارے ذمے دعوت فرض ہے، ہمارے ذمے اللہ کا پیغام آشکارا کرنا فرض ہے؟ ہم آپس کے اندر یوں غلط قسم کے پروپیگنڈوں میں تو مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے دماغ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے طریقہ سوچنا چاہیے، اس کے لیے انداز اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے میٹنگیں ہونا چاہیے، اس کے لیے علماء بھی ہو، دانشور بھی ہو، مختلف زبان کے نمائندے بھی ہو، مختلف طبقات کے نمائندے موجود ہو، وہ سب کے سب اکٹھا ہو اور بیٹھے ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پر سب جائے ایسے بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کیا کرے۔ آج کے دور کے اندر اللہ کے پیغام کو ہم غیروں تک کیسے پہنچائے؟ یہ پیغام سب کے لیے آیا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی آیا جو لوگ آج ہم کو مار رہے ہیں، جو لوگ آج ہم کو قتل کر رہے ہیں، جو لوگ آج ہم سے بغض رکھ رہے ہیں، جو لوگ آج ہم سے غلط خیال جمائے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی پیغام آیا تھا۔ وہ پیغام ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس پیغام کو کسی نہ کسی طریقے پر ان لوگوں تک پہنچانے کی محنت اور جد و جہد ہوتی رہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی، ان لوگوں کے اندر کچھ جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول کے پیغام میں آج بھی وہی تاثیر موجود ہے جو تاثیر آج سے 1400 سال پہلے موجود تھی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سب کچھ کر دینے کے باوجود بھی، پہنچا دینے کے باوجود بھی، افہام و تفہیم کے باوجود بھی ابو جہل سے رشتہ پا کر، ابو جہل کے نقش قدم پر چل کر یا ابو لہب کے نقش قدم پر چل کر وہ اپنی انانیت پر اور اپنے بغض پر، اپنی نفسانیت پر اور اپنی شرارت پر، اپنی خباثت پر وہ جمے رہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس طبقے تک آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس کو خیر الامم کا خطاب دیا گیا ہے۔ بہت سی ملتیں، بہت سی امتیں گزری، ان میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ خیر و خوبی والی کوئی امت ہے تو یہ امت جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم خیر الامم ہو۔ کیوں خیر الامم ہو؟ خیر الامم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم کو خیر الامت بنانے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہ تم کو لوگوں ہی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، تم کو تمہارے کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تم کو تمہاری راحتوں کے لیے نہیں اجاگر کیا گیا ہے، تم کو دنیا میں عیش اور راحت کی زندگی کرنے کے لیے وجود نہیں بخشا گیا ہے، تمہارا وجود ملی ایک خاص مقصد کے تحت میں ہوا، وہ مقصد اس جملے سے ظاہر کیا گیا، اخرجت للناس، تمام دنیا انسانیت کی فلاح و صلاح اور بہبودی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کتنا عظیم ترین مقصد ہے، جو مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی مقصد امت محمدیہ کا۔ پہلے زمانے کے اندر انبیاء ایک کے بعد دیگر آتے رہے، لیکن ہمارے نبی کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد اس امت کو اور اس امت کے علماء کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ یہ امت خیر الامم اسی لیے اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ لام جو آیا اس کے اندر للناس، علماء کہتے ہیں اس کو لام نفع کہتے ہیں، یعنی نفع کے معنی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اخرجت للناس کا ترجمہ ہوتا ہے لوگوں کے نفع کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب تم کو وہ کام کرنا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کا پیغام دے، جو لوگوں کے لوگوں کے اچھے جذبوں کو ابھارے، جو لوگوں کے برے جذبوں سے ان کو دور کر ڈالے۔ اس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، تم کو دنیا کے اندر اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی کی تشریح میں آگے اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ نفع کا کام تم کو یہ کرنا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، برائی سے لوگوں کو روکو، ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان کا ہاتھ تھام لو۔ اگر آج ایک مرا ہے، اگر آج ایک کو قتل کیا ہے، اگر آج ایک کے ساتھ ظلم زبردستی ہوئی ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ یہ متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور لگتے لگتے یہ آگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے اور پورے معاشرے کو بھسم بنا کے رکھ ڈالے۔ اس لیے تمہارا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کے درمیان اچھائی کا پرچار کرو، ان کو سکھاؤ اور بتاؤ، انسانیت کا پیغام ان کو بتاؤ سکھاؤ، پیار کا سبق دو، محبت کا سبق دو، انسانیت کا سبق دو، اور جو ہے اللہ سے تعلق کا سبق دو، آخرت کی فکر دلاؤ، مرنے کا مسئلہ بھی بتاؤ۔ یہ سب وہ حقائق ہے، جب انسان اس کو سنے گا، جب انسان اس کے اوپر غور کرے گا، اس کے دل کے اندر ضرور ضرور کچھ پسیجگی پیدا ہوگی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے رحم اور کرم پیدا ہوگا۔ وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوگا میں کیا حرکت کرنے چلا گیا، میں نے کیا حرکتیں کر ڈالی، میں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اسی طرح نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، جو برا کرے اس کی برائی پر اس کو تنبیہ کرو، اس کی برائی اس کو بتاؤ۔ یہ انسانیت والا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام ہے، یہ درندوں کا کام ہے، یہ شیروں اور ہاتھیوں اور باغوں کا کام ہے، یہ ریچھوں کا کام ہے، یہ جنگل کے درندوں کا کام ہے۔ انسانوں کی بستی میں بستے ہوئے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو، یہ کتنی غلط حرکت ہے، یہ انسانیت سے دور ہے، یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے۔ بھائیو بزرگوں، آج ہم نے اپنے اس پیغام کو عام نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت چاہے وہ سینٹرل کی ہو، چاہے وہ اپنے علاقے کی ہو، وہاں ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کو وہ ٹھکانے لگائے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ قانون لگایا تھا اور ان کے اوپر یہ حکم نازل فرمایا تھا۔ کیا حکم؟ جو آدمی کسی بھی انسان کو
بغیر کسی وجہ کے قتل کر ڈالے، وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہو۔ یہ ہے اسلام کا اصول، جو ایک قتل کرے، ایک انسان کو قتل کرے، بلا کسی وجہ کے کسی انسان کو مار ڈالے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیائی انسانیت کو قتل کر ڈالا ہو۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی بھی ایک انسان کو زندگی دے دی، زندگی دینے کا مطلب مرنے سے بچا لیا، حالات کی پیچیدگی میں اس کو مرنے نہ دیا، اس کو اگر بچا لیا، کہتے ہیں مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیائی انسانیت کو بچا لیا۔ ایک انسان کو بچا لینا تمام دنیائی انسانیت پر احسان ہے، ایک انسان کو قتل کر دینا پوری دنیائی انسانیت پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو ان کا حق ہوتا ہے۔ مجرم کو مجرم کی جرم کی سزا ملنی چاہیے، اگر ظلم کرنے والوں کو اور جرم کرنے والوں کو ان کے جرم اور ظلم کی سزا نہ دی جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم اور جرم کرنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اور اس لیے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ظلم کرتے رہیں گے اور ظلم کرتے رہیں گے، ظلم بڑھتا چلا جائے گا، اور ظلم کو روکنے کے لیے اگر ان کی سزا ان کو دی جائے اور معقول سزا دی جائے، انصاف والی سزا دی جائے جو کہ ان کو واقعی عبرت کی نگاہ سے اپنے اوپر دیکھنے پر مجبور کرے، تب تو یہ لوگ ظلم سے باز آ سکتے ہیں۔ بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، اس لیے ایک طرف ہم سب کو جو ہے احتجاج کرنا چاہیے، اور دوسری طرف حکومت سے اپیل بھی کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر اقدام کرے اور ایسے ظالموں کا جو ہے پنجہ ظلم کرنے سے روک لے، ہاتھ ان کا اس سے باز آ جائے، اس کے لیے کارروائی فوری طور پر کرے، یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے، ان کے جان کی حفاظت کرے، ان کے مالوں کی حفاظت کرے، ان کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے، ان کے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے اندر ہمیں پاکیزہ اور ایمان والی اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کے ان ہاتھوں کو جو ہے روکے، اور اس طرح کے ظلم ہونے سے اللہ تبارک و تعالی پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔